أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آمین یا رب العالمین. میں آپ تمام حضرات و خواتین کو آج کے درس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بار 10 اب آہستہ آہستہ ایک تسلسل کے ساتھ چلے گا. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ یوسف ایک بہت ہی عظیم صورت ہے قرآن مجید کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے. بہترین قصہ ہے کس اعتبار سے؟ عقل والوں کے لیے، ہوش والوں کے لیے. ایک اسٹوری ٹیلنگ کا جو ہمارے یہاں معاملہ ہے، یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک من گھڑت یا کوئی بہت اچھی افسانوی کہانی نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم، اس کے اندر اسباق ہیں اور خزانے چھپے ہوئے ہیں جو کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بہت ہی بڑے اور رہنما اصول ہیں. تو ہم الحمدللہ اس کی آیت نمبر 24 اور 25 ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم اس کو تھوڑا سا ریویو کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. ہم نے شروعات کی، جو اگر ہم موٹی موٹی بات کریں کہ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ کہ نمبر ایک بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. تو اس کے اندر ایک بہت بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ عربی زبان یہ بھی معجزہ ہی ہے، اور عربی زبان کو آج سیکھنا بھی معجزہ ہے، اور عربی زبان سیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے. تو خاص طور پر عربی زبان کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے انسان کو جتنی بھی اس کی طاقت ہے اتنے ایفرٹس لگانے چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو. تو دوسری چیز ایک اور بھی ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب تک تم عربی زبان نہ سیکھو گے اس وقت تک انجان ہی رہو گے. غافلین میں سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ انجان، جس کو پتہ نہ ہو کچھ. تو واقعتاً عربی زبان سیکھنے سے انسان کے فہم کے بہت دروازے کھل جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہے، ایک نشانی ہے کہ عربی زبان سیکھنے سے پھر انسان غفلت سے جاگ جاتا ہے، جس کو یقظہ کہتے ہیں. یقظہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جاگ جو انسان کے باطن کو بیدار کر دے. انسان اندر سے جاگ جائے، اس کا دل جاگ جائے، اور اس کو اس کائنات کی ساری حقیقتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. اسے یقظہ کہتے ہیں. تو اس کا بہت بڑا ذریعہ کہ انسان اپنی لاپرواہی کی زندگی کو چھوڑ دے، غفلت کی زندگی کو چھوڑ دے،
اور جسے کہتے ہیں کہ ایک لاپرواہ اور بالکل بغیر کسی ہی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل irresponsible لائف جو ہوتی ہے، irresponsible لائف کو انسان چھوڑ دے، اس کا بہت بڑا ذریعہ یہ عربی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اللہ پاک فرماتے یہی ہیں کہ اگر تم لوگوں نے عربی زبان سیکھ لی تو ایک تو یہ کہ تمہاری سمجھ کا لیول عام آدمی سے اوپر آ جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ غفلت والا معاملہ تمہارا ختم ہو جائے گا، یہ کائنات، اس کائنات کے راز تمہارے اوپر کھل جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر جاگنا چاہتے ہیں، اس کائنات کے رازوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا منبع جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، تو عربی زبان سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس کو سیکھیں۔ اور دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے، اور پروسیس آپ کو پتہ ہے یہ اٹس ناٹ این ایونٹ۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایونٹ کیا ہوتا ہے، اس کی چند ایپیسوڈز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پروسیس میں تو ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان اپروچ کرتا ہے، تو وہ جا کے آہستہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر 2023 میں ہم نے شروع کیا، ہو سکتا ہے ہمیں 4 سال لگیں، 5 سال لگیں، ہم ایک لیول پر آئیں، لیکن ہم اس کو چھوڑیں نہ، اور گاہے بگاہے اس کے اندر آگے بڑھتے رہیں، تو ہم اس کی برکات کو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوسرا ہم نے پڑھا حسد کا معاملہ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے حسد۔ اور حسد کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، وہ کیا پڑھی کہ سب سے پہلی جو اصول ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو نعمتیں مل جاتی ہیں ان سے حسد کیا جاتا ہے، نعمتوں والوں سے حسد کیا جاتا ہے دنیا کے اندر، یہ اصول ہے۔ یہ نعمت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، مال کی نعمت بھی ہوتی ہے، علم کی نعمت بھی ہوتی ہے، ریسورسز کی نعمت بھی ہوتی ہے، صحت کی نعمت بھی ہوتی ہے۔ تو جس کو بھی نعمت سے نوازا گیا ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ سامنے والے سے وہ چیز چھن کر میرے پاس آ جائے، یہ حسد خطرناک چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، کہ انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں حسد کی وجہ سے۔ حسد کے اندر انسان اصل میں خود جلتا ہے۔ حسد از لائک برننگ ون سیلف، اپنے آپ کو جلانا، اور وہ بھی آہستہ 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 آہستہ، روزانہ ذرا ذرا سی، مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان ہلکے 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 اپنے آپ کو روزانہ جلائے، تو اس کو وہ ساری تکالیف محسوس بھی ہوتی ہیں، وہ ہر دن بلکہ ہر لمحے ایک اذیت کے ساتھ گزرتا ہے، ایک تکلیف سے گزرتا ہے، اور بالآخر جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم شیطان کو کہتے ہیں کہ شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو حسد کی آگ میں جل رہا ہو، تو وہ خود جل رہا ہے، وہ ہر ہر لمحے جلتے 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 اور بالآخر جل کر راکھ ایک دن ہو جائے گا۔ تو یہ حسد سگے بھائیوں میں بھی آ سکتا ہے، اولادوں میں بھی آ سکتا ہے، یہ حسد دنیا کے کسی بھی رشتے میں بھی آ سکتا ہے، کسی انسان کے اندر بھی آ سکتا ہے، ہم نے یہ دیکھا۔ اور اس کے علاوہ پھر تیسری چیز جو ہم نے سمجھی تھی ابھی تک وہ یہ کہ اس دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی یہ آزمائش کا گھر ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو سکون نہیں مل سکتا، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہی انبیاء اکرام ہے۔ ہم نے یہ دیکھا، اور ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ جو جتنا بڑا ہے اس پر اس دنیا نے اتنا ہی زیادہ اس کو تنگ کیا ہے، اور جو جتنی زیادہ راحت میں رہا ہے اس دنیا میں، تو اس کے معاملات آگے آخرت میں بہت خطرناک ہونے والے ہیں۔ تو اگر کوئی دنیا کے اندر بہت زیادہ تکلیفوں میں ہے، بہت زیادہ آزمائشوں میں ہے، ذہنی آزمائش ہو، مالی آزمائش ہو، تو اس کے لیے مبارکباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی جس کا مقصد ہی ہے واقعتاً آزمائش، تو وہ اس سے گزر رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس کے بعد والی زندگی میں اس کو آرام نصیب ہوگا۔ لیکن جس کی دنیا کی زندگی جنت بن چکی ہے، تو آخرت میں اس کو واقعتاً پھر قید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ نہ ختم ہونے والی قید ہے۔ اور دنیا کی زندگی کی ہر شے عارضی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اچھے حالات بھی عارضی ہیں، برے حالات بھی عارضی ہیں، بیماری بھی عارضی ہے، صحت بھی عارضی ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ یہ جوانی بھی عارضی ہے،
بڑھاپا بھی عارضی ہے، بچپنا بھی عارضی ہے، اسی طریقے سے انسان کا علم بھی عارضی ہے، انسان کی صلاحیتیں بھی عارضی ہیں۔ یہ ہر چیز دنیا کی زندگی میں اس میں نقص ہے، کمی ہے، عارضی ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ اس حقیقت یہ جب انسان کے اوپر واضح ہو جاتی ہے تو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم ہر وقت ہمیں جو بار بار یہ پیغام یاد دلایا گیا ہے کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، کیونکہ تمہیں ہر لمحے اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ دنیا، اس کے معاملات ایک جیسے کبھی رہ ہی نہیں سکتے، آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے تو پرسوں کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ ہے، کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کوئی شے اس کی پرماننٹ نہیں ہے۔ اور آخرت کا معاملہ اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ہے، یہ حقیقت ہمارے اوپر واضح ہونی چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی واقعتاً یہی اسباق ہیں کہ ابھی تو آنکھیں کھولی بھی نہیں تھی، ابھی تو صحیح سے اس دنیا کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ آزمائش شروع ہو گئی، اور بچپن ہی سے آزمائش شروع ہوئی، اور اس کے بعد اپنوں ہی کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی۔ نہ یہ کہ کسی نے سازشیں کی ہوں یا کسی اور نے آپ کو کچھ کیا ہو، بلکہ اپنوں کی طرف سے جو اپنوں کا دکھ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال، تو اب ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ یہ کہ بیچارے بیچ دیے گئے اور غلام بنا لیے گئے، اور غلام بنانے کے بعد پھر اسی حال میں سارا لڑکپن گزر گیا، جوانی کو پہنچ گئے، اور جوانی کو بھی پہنچ گئے تو وہ جو پرانی جتنی آزمائشیں گزار کر آئے تھے، بہرحال ان کی اللہ کے ہاں قیمت تھی۔ اس کے بعد اب نیا دور آزمائشوں کا شروع ہوا، پہلے تو بچپنے کی آزمائشیں تھیں، اب جوانی کی آزمائشیں آ گئیں۔ اور جوانی کی آزمائشیں، کیونکہ جوانی پورا شباب ہوتا ہے انسان کا، انسان کی عمر کا سب سے حسین حصہ ہوتا ہے، تو اس وقت کی آزمائشیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اسی شد و مت سے آتی ہیں، اسی زور سے آتی ہیں۔ اور اس کے بعد اب یہ جو معاملہ آیا، یہ تو عزت کا معاملہ آ گیا اور عصمت کا معاملہ آ گیا، کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں نے پالا ہے، جن لوگوں کے احسانات ہیں، وہی گھر والے جب خاص طور پر اس قدر خطرناک اپنی عزت اور آبرو کے اوپر حملہ کر دیں تو کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم نے پڑھا ہئی تلک، اور وہ بھی کون؟ خاتون خانہ، انہوں نے خود کہا کہ ہئی تلک آ جاؤ، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی برائی کا خیال آئے تو انسان معاذ اللہ پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اگر یہ الفاظ کسی بھی برے وسوسے کے وقت ہمارے منہ سے نکل جائیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، کہ اگر شیطان نے ہمیں کسی برے کام کی طرف بہکایا، ہمارے منہ سے نکل گیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے یا کسی اور کو یا غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت ایکشن نہ لیا، جس وقت ہمیں برا خیال آیا، برائی کا خیال آیا، اللہ کی نافرمانی کا خیال آیا، اور اس وقت اگر ہمارے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ یا اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، جیسے کہ حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اور خود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو ظلم ہے، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اللہ کی حدوں کو پھلانگنا، یہ انسان سوچتا ہے کہ اس کے اندر مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ انسان جو سب سے بڑی نعمت سے محروم ہوگا اللہ کی حدیں پھلانگنے پر، وہ یہ کہ کامیابی سے محروم ہو جائے گا۔ جو آخرت کی کامیابی ہے، انسان اس سے محروم ہو جائے گا۔ انہو لا یفلح الظالمون، انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی حدیں پھلانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں پھلانگنے کا سب سے بڑا جو سزا ملتی ہے وہ یہ کہ انسان تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حدیں پھلانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر بڑا میں جری ہوا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، سب سے پہلی چیز جو تم سے چھن جائے گی وہ کامیابی ہے۔
دنیا میں بھی تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے اگر اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو تم نے توڑا، کراس کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو حدود اللہ پاک نے معین کی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو مینٹین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اپنی باؤنڈریز وہیں تک بنائیں۔ اور یہی ایمان باللہ کا مطلب ہے کہ جو باؤنڈریز اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کو خیال رکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ اگر قریب گئے تو کراس کر جاؤ گے، اگر قریب گئے تو کراس کر جاؤ گے۔ ہرگز اپنے آپ کو اتنا زیادہ بری مت سمجھنا، مضبوط مت سمجھنا۔ شیطان تمہیں پھسلا دے گا، شیطان تمہیں مجبور کر دے گا تم نے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا یہ کہ ایک بڑی نعمت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی حفاظت میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سیکیورٹی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ وہ خاتون تو بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اٹریکٹ ہوئی تھیں، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہو سکتا ہے ملان ہو جاتا اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانیاں نہ دکھائی جاتی۔ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روایات میں یہی بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نشانیاں دکھائی گئیں، تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے بچا لیا۔ اور انہ من عبادنا المخلصین، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ان کو مینٹین کرنے کا جو اجر ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اخلاص عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اخلاص عطا کرتے ہیں، وہ انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتا نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بلکہ ہم نے آگے بھی پڑھا، جیسے آپ نے دیکھیں آپ آیت نمبر 25 جو لکھی ہوئی ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وقدت قمیصہ من دبر، تو ان خاتون نے پیچھے سے ان کی قمیص کو پکڑ لیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب جیسے ہی وہ وہاں پہ گئے دروازہ کھولا تو وہاں پر دونوں کو سیدہا لدى الباب، اور بلکہ انہوں نے اتنے زور سے پکڑا قمیص کو کہ وہ قمیص بھی پھٹ گئی۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پہ کھڑا ہوا پایا، تو فوراً انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کی، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے ایسے انسان کی کیا جزا ہو سکتی ہے، کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو تمہارے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے؟ تو اس کی دو ہی سزائیں، نمبر ایک یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے، یا پھر یہ کہ اس کو انتہائی عبرت کا نشان بنایا جائے، دردناک اس کو عذاب دیا جائے۔ یہ فوراً ان خاتون نے کہا۔ اور یہ حکمت بھی اس میں مطلب ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ جو انسان گناہ گار ہوتا ہے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ڈرتا بہت ہے، تو وہ بھی ایک دم اپنے گناہ سے اتنا زیادہ اس کو خوف آیا کہ جس کی وجہ سے فوراً اس نے وہ سارا کا سارا کیس حضرت یوسف پہ ڈالا۔ تو قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ خود تھی مجھے ورغلا رہی تھی، انہوں نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے خاندان میں ہی ایک گواہی دینے والے نے گواہی دے ڈالی فوراً۔ یہ جو گواہی دینے والے ہیں یہ مستند احادیث اس حوالے سے ہیں کہ وہاں پر ایک شیرخوار بچہ بھی موجود تھا، مطلب اس گھر کے اندر پیدا وہ بچہ تھا، زیادہ بڑا نہیں ہوگا، چند مہینوں کا بچہ ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویائی عطا فرمائی تھی، جب حضرت مریم ان کو گود میں لے کر آئی ہیں تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ تم سے کیا ہوا ہے؟ تمہارے والدین تو بہت اچھے ہیں، یہ تم کیا کر رہی ہو، تم کہاں سے بچہ آیا تمہارے پاس؟ تو فوراً اس نے کہا قال انی عبد اللہ، اپنی ماں کی گود میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اب وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو پیدا ہوا ہوگا اور وہ اس طرح کے بات بولے
تو ظاہری بات ہے یہ سب سے بڑی نشانی تھی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بچہ تھا اس کو گویائی دے دی، گویائی عطا فرما دی. اس شیر خار بچے نے بولا، کیا کہا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچ کہتی ہے اور حضرت یوسف جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور حضرت یوسف سچ کہہ رہے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، کیونکہ شوہر ایک تو وہاں پہ سب لوگ حیران رہ گئے، اتنا چھوٹا بچہ کیسے بول سکتا ہے. تو اس کے شوہر کو بھی جو ہے نا، اچھا وہ تھا بھی وزیر، منسٹر تھا وہ. آپ سوچیں ایک بڑی یعنی کہ ایک بڑا منسٹر ہو تو اس کے گھر کی یہ کیفیت اگر ہو تو ظاہری بات ہے وہ ایک دم بیوقوف تو نہیں تھا، اچھا خاصا بندہ تھا. تو اس نے فوراً دیکھا کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہے. اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعتاً یہ ایک لاجیکل بات ہے بالکل. تو اچھا اس دوران بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی سچویشن دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے اور انسان مارنے پیٹنے شروع کر دیتا ہے. عام طور پہ اس طرح کا اگر کوئی سینیریو ہو جائے، آپ امیجن کریں تو کس قدر خطرناک بات ہے یہ، عزت کے حوالے سے کتنی خطرناک بات ہے. تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ گالم گلوچ تو عام بات ہو جاتی ہے اس میں، کیونکہ یہ عزت کا ایسا معاملہ ہے، گھر والا ہے مطلب، ٹھیک ہے نا، گھر والوں کا، کہ کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کرتا. تو اس میں پھر مفسرین نے جواب یہی دیا ہے کہ جس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے حواس میں رکھا، ایک تو وہ صحیح تھے بالکل، انہوں کو ٹینشن ہی نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ تو میرے ساتھ ٹرک ہو گئی ہے مطلب بہرحال. دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل یہ ہوا، ایک تو یہ، ایک رائے یہ تھی مفسرین کی، اور وہ بہت بڑے مفسر ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست مفسر ہے. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر یہ لوگ بغیرت ہوتے ہیں، ان کو ٹینشن نہیں ہوتی گھر میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم اور واضح حدیث ہے، وہ کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ ایک تو یہ کہ جس نے ہمیشہ شراب پی ہے، دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا وہ کہ جس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس سے گھر میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. یعنی کہ کوئی پردے کا انتظام ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو چاہے آ کے والدہ سے بھی ملاقات کر لے، بہنوں سے بھی ملاقات کر لے، کزنز ہوں، اس میں ہر ہر بندہ شامل ہے جو کہ غیر محرم ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ. تو اب ایسا انسان ہے تو اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو چاہے میری اہلیہ سے مل لے، جو چاہے میری، اس کو دیوس کہا گیا ہے ایسے شخص کو. تو امام قرطبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی قسم کا انسان تھا. یا تو یہ بات ہے، یا پھر یہ کہ کیونکہ اس کو اپنے گھر میں بات چھپانی تھی. بعض اوقات انسان اپنے گھر کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے کہ یار بات دب جائے، عزت کا معاملہ ہے نا، کوئی مذاق تو نہیں ہے. تو عزت کا معاملہ جب ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے میں دب جاؤں تو بہتر ہے. تو وہ ذرا خاموش ہو گیا، وہ اسی لیے اس نے صبر رکھا کہ 1 منٹ ذرا میں معاملات سنبھالتا ہوں، اگر بات باہر نکلتی ہے تو بڑی بدنامی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اس کو ذرا، اس نے بھی عقل سے کام لیا بہرحال. تو یہ دونوں باتیں ممکن ہیں، دونوں باتیں مفسرین نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ بھائی فلما رآ قمیصہ، جب دیکھی شوہر نے قمیص کو دیکھا، قد من دبر، وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قال انه من کیدکن، تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے. ان کیدکن عظیم، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے. اچھا اس کے اندر دیکھیں چند چیزیں ہیں، اور یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھیے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مختلف چیزیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس چیز کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے نا. اور کسی بھی شے کا غلط استعمال ہو تو وہ نیگیٹو ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتھارٹی دی ہے، مرد کو طاقتور بنایا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، اتھارٹی دے کے بنایا ہے اللہ پاک نے. قوام رکھا ہے، رسپانسبل بنایا ہے.
ٹھیک ہے، اگر مرد اس چیز کو غلط استعمال کرے تو مرد کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے، وہ پھر آپ اندازہ کر لیں، ایک انسان ہے جو کہ واقعی پاورفل ہے، اگر وہ اپنی پاور کو غلط استعمال کرے گا تو لوگوں کو قتل کرے گا. ایک طاقتور انسان ہے، اگر وہ اپنی طاقت کو غلط استعمال کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا وہ. ہے کہ نہیں ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک اسی لیے ظالم جابر حکمران ہے، پوری رعایا پریشان ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس اتھارٹی تھی، آپ نے اتھارٹی کو مس یوز کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا اسی طریقے سے آپ یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ والی حص ہے، ٹھیک ہے نا، پلاٹنگ والی حص ہے، اس طریقے سے بعض چیزیں خواتین میں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. اور یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہ ایموشنز کے اندر آتے ہیں. ایموشنز، ہیومن ایموشنز، انسانی جذبات. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جذباتی رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اس میں. کیونکہ بچے کی پرورش کے لیے دنیا کی کسی سائنس میں، کسی لاجک میں آپ کو کوئی چیز بھی عقل کے برابر نہیں مل سکتی. ماں کا اپنے بچے کی محبت یہ عقل میں آنے والی شے ہے ہی نہیں، یہ جذبات کا معاملہ ہے. ماں جس طریقے سے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، دنیا کا کوئی اور رشتہ وہ پرورش نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے عورتوں کے اندر، آپ سمجھ لیں، جذبات والا سافٹ ویئر جو اللہ نے انسٹال کر کے بھیجا ہے، وہ مردوں کے اندر نہیں ہے. آپ دیکھیں مرد کتنا زیادہ اس حوالے سے ناکارہ ہے کہ اگر ذرا سا بچہ شور کرے تو تھپڑ مار کے بھگا دیتے ہیں. ذرا سے بچے تنگ کریں تو غصہ آ جاتا ہے، سب کو بھگا دیتے ہیں. ماں ایسا نہیں کرتی. ماں کو اللہ نے وہ جذبات دیے ہیں کہ بچہ سردی ہو، گرمی ہو، آدھی رات کو بھی بچہ اٹھائے گا تو ماں پوری رات جاگنے کو تیار ہے، اور اس کے بعد صبح بھی کام کرنے کو تیار ہے، پھر دوپہر میں بھی کام کرنے کو تیار ہے، رات کو بھی تیار ہے، بچے کی خدمت کرنے کو بھی تیار ہے، بچے کو دوائی کھلانے سے لے کر ہر ہر قسم کی ہر شے کے لیے ماں تیار ہے. اور سال کے تمام دن تیار ہے، بغیر کسی چھٹی کے تیار ہے. ماں کی کوئی چھٹی نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جس سے اس قدر ایسی ڈیڈیکیشن دنیا کے کسی جاب میں، کسی رشتے میں ہے ہی نہیں؟ وہ ہے ماں. اور اس کا جو موٹیو ہے وہ جذبات ہے، وہ ایموشنز ہے. اگر وہ جذبات اللہ پاک نے خواتین کو نہیں دیے ہوتے، اس لیول پہ نہیں دیے ہوتے، تو بچے کی پرورش ہو ہی نہیں سکتی تھی، قومیں بنی نہیں سکتی تھی، معاشرے بنی نہیں سکتے تھے. اچھا انہی جذبات کو، اچھا اس حوالے سے آپ اندازہ کریں تو یہ محبت اور نرمی، یہ وہ سافٹ ویئرز ہیں جو خواتین میں مردوں سے کئی زیادہ ہیں. اگر آپ نے اس کو مس یوز کیا، یہ دنیا میں کوئی بھی مس یوز کر سکتا ہے. تو جو بھی کوئی مس یوز کرے گا، جیسے کہتے ہیں نا بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بہت ذہین بنایا ہے، ایک انسان بہت ذہین ہے، وہ اپنی ذہانت کو غلط استعمال کرے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایول جینیس. کہ بھائی بہت ذہین ہے یار، بہت ہی کوئی اینڈ بندہ ہے، لیکن سازشی آدمی ہے. ساری ذہانت، سارا انٹلیکٹ، سارا علم کس لیے یوز ہو رہا ہے؟ مخلوق کو تنگ کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کا حق مارنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہا ہے انٹلیکٹ بہت ذہانت بیکار، کسی کام کی نہیں ہے. اسی طریقے سے خواتین کے اندر بھی محبت کے جذبات ہوں، ایموشنز ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ اگر نیگیٹو یوز ہو جائیں، اس کو اگر آپ نے نیگیٹو کر لیا تو وہ مکر و فریب بن جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس سے اللہ نہ کرے کوئی جینڈر کا معاملہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، یہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں کہ ان کہیں تک ان عظیم کیا ہے کہ یہ سافٹ ویئر جن خاتون، اگر کسی خاتون نے اس کو نیگیٹو استعمال کیا، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں جذبات کی، ٹھیک ہے نا، زیادہ شفقت کی، محبت کی ایکسٹریم دی ہے اللہ پاک نے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی، خیر وہ تو خیر ایک سائنٹیفک ریزن اس کا الگ ہے، ایک سائنٹیفک ریزن اس کا الگ ہے،
اور لیکن اس کا ایک اسپریچول جو ریزن ہے وہ الگ ہے کہ بھائی ایک انسان ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر دیتا ہے، خاتون نہیں کرتی، ایسا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو واقعہ یہی ہے کہ خاتون کی محبت اس قدر زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، کہ وہ اور ڈیڈیکیشن جس کے لیے وہ محبت کر لیتی ہے اور جس کے لیے وہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، تو واقعتاً اس کو پھر کوئی حاجت اور رہتی نہیں ہے. نمبر ایک، میں آپ کو اسپرچولیٹی کے حساب سے بتا رہا ہوں، اس کا جو سائنٹیفک ریزن ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا بہرحال. اور یہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ سافٹ ویئر نہیں رکھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا کہیں تکن عظیم، ان کی چالیں بہت زیادہ سخت اور خطرناک ہیں. کب کہ جب وہ اپنے جذبات کو اس کو نیگیٹولی استعمال کریں، اور جو بھی خاتون ہو دنیا کی اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نہ کرے کہ ہر لکڑی مطلب ایک ہی لکڑی سے سب کو مدح کیے گا. ایسا نہیں ہے کہ ساری خواتین کی جو ہے نا معاملات ایسے ہوتے ہیں، نہیں، یہ جہالت ہوگی، بہت بڑی جہالت ہے. اللہ کی جو نیک بندیاں ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بالکل بری الذمہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. کون ہے وہ؟ اللہ کی پیاری اور نیک بندیاں، جھکنے والی اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی، نمازیں پڑھنے والی، اور حافظات للغیب، جب مرد گھر پہ نہیں ہوتے تو ان کی ہر شے، عزت، مال، جان، گھر، سب کی حفاظت کرنے والی. جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے معمور کیا ہے اپنی نیک بندیوں کو، وہ سب ماشاءاللہ سے وہ کرتی ہیں. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اور بھی صفات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا. عابدات، صالحات، سائحات، عابدات، طیبات، ٹھیک ہے نا. یہ ساری اللہ کی نیک بندیوں کی صفات ہیں. تو یاد رکھیے گا، جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں اس سے وہ بالکل بری ہیں. اور جو بھی میں نے آپ کو بتایا اس جذبات کے لیول کو نیگیٹولی یوز کرے گا، آف کورس، تو پھر آپ کو پتا ہے جب نیگیٹو یوز آپ کسی چیز کا کریں اس کی کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اس کا نو اینڈ. وہ جتنا زیادہ دلدل میں، ایک دلدل ہے پورا، سمجھ لیں، جتنا زیادہ چلے جائیں اس سے کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے اچھا، اب آپ اندازہ کریں، ہاں، جو خواتین کو جس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ شیطان کے مقابلے میں خواتین کے اندر جو مکر کا جو ایول جینیس ہونے کا سافٹ ویئر کتنا اسٹرانگ ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطانی کان ضعیفا. شیطان کا جو مکر ہے نا، جال ہے، فریب ہے، یہ تو کمزور ہے. لیکن خواتین کا معاملہ، اور یہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے. وہ کیا کہ ان کیدکن عظیم. خواتین کا مکر، جال، فریب یہ بہت سخت ہے، شیطان کا کمزور ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک جو صحیح سافٹ ویئر جس کو انسان استعمال کرے، اس کو آپ اپوزٹ بھی لے کے جائیے کہ بھائی مکر اور فریب، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وفاداری، ہے نا، وفاداری. اسی طریقے سے پاک دامنی، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے اس کا اپوزٹ سے؟ سیدھی سی بات ہے، تھنگز آر انڈرسٹوڈ بائی دیئر اپوزٹس. تو اگر آپ نے کسی شے کو سمجھنا ہے اس کے اپوزٹ سے سمجھیں، کہ جو وفاداری خواتین میں دنیا کی کسی مخلوق میں اور نہیں ہو سکتی، جو پاک دامنی خواتین کے اندر آئے گی وہ کسی کے اندر نہیں آ سکتی. تو ایک طرف تو یہ ایک ایکسپیکٹ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے، ظاہری بات ہے اس کو تو اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی نیک بندیاں جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے وفاداری کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں، ایسی مثالیں قائم کی ہیں الحمدللہ اسلامی تاریخ کے اندر، کہ واقعتاً کوئی معاشرہ ایسی جو ہے نا وہ مثالیں دے نہیں سکتا. آپ دور کہیں مت جائیے، اپنی والدین کو دیکھ لیجئے، اپنی والدہ کو دیکھ لیجئے، اپنے خاندان کی خواتین کو دیکھ لیجئے. آپ کو واقعتاً لگے گا کہ ایسی ایسی وفاداری کی مثالیں خواتین دیتی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ کی وہ نیک بندیاں ہیں جنہوں نے اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، عفت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں. یہ وہ وفاداری کی عظیم مثالیں ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو میری نیک بندیاں ہیں ان کو تو معاملہ ہی الگ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں، اب ظاہری بات ہے جب آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، آپ یاد رکھیں شیطان اور اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ آزمائش چل رہی ہے اس کو پہچانیں
اس وفاداری کو، اس ڈیڈیکیشن کو ویسٹ ختم کرنا چاہتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی کیوں مانے. شی از ناٹ دا لیبر، شی از ناٹ ہر سرونٹ، ہز سرونٹ. اس آدمی کی کوئی وہ مزدور، وہ ملازم تھوڑی ہے. بچے کو کیوں پالے؟ یہ وہ ساری بنیادیں ہماری ہلانا چاہتا ہے اس وقت ویسٹ. اور اسی لیے اس نے ایک جو سلوگن نکالا ہے وہ ہے آزادی. اس آزادی کے چکر میں ہماری پاک دامن خواتین، ہماری وفادار خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنوں کو چاہتا ہے کہ شیطان اس سرکل کو توڑ دے، وہ وفاداری ختم ہو جائے، وہ ڈیڈیکیشن ختم ہو جائے، وہ محبت ختم ہو جائے، وہ شفقت ختم ہو جائے، وہ حیا ختم ہو جائے، وہ پاک دامنی ختم ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچیں کتنا بڑا حملہ ہے یہ، کس قدر خطرناک حملہ ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں ان کیدکن عظیم، واقعتاً اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تو آپ دیکھ لیں کیا ہے شر. ویسٹ کا معاشرہ تو اس کے منہ بولتا ثبوت ہے. اگر آپ نے کسی ایک خاتون کی تربیت نہیں کی تو وہی چیز، وہی ایک خاتون، ظاہری بات ہے اس کے اندر تو وہ ہر شے موجود ہے، وہی جذبات موجود ہیں. وفاداری کی جگہ وہ جو بے ایمانی اور ڈس اوبیڈینس آئے گا وہ اس لیول کا آئے گا کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بے حیائی اس لیول کی ہوگی کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. چالیں ایسی ہوں گی کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑی سلطنت کو خواتین گرا دیں گی. آپ نے دیکھا ہے، اور یہ بہت کامن سی بات ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہو لیکن خواتین کے آگے مجبور ہو جائے گا. نیگیٹو یوز. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. ادھر جو معاملہ ہوا وہ یہی معاملہ ہوا کہ ان خواتین کی تربیت تھوڑی ہوئی تھی. اللہ نہ کرے یہ کوئی نیک گھرانہ تھوڑی ہے. لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، آپ اندازہ کریں، اپنے برگزیدہ پیغمبر کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ایک سب سے پہلے بات نوجوان کو کہ دیکھو ایسی آزمائش آ سکتی ہے. اتنا بڑا خاندان، سب کچھ ہے، ہر قسم کا معاملہ ہے، ہر قسم کا آپ گناہ کر سکتے ہیں، تیار ہیں، اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی حفاظت طلب کی جائے. اسی لیے میں چند امور جو علماء نے لکھے ہیں اس حوالے سے، اس واقعے کے اندر، میں صرف یہیں پر جو ہے نا وہ آج ہم درس اپنا روکیں گے کہ کیونکہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے. چند مسائل ہیں اس حوالے سے. وستبق البابا، سب سے اہم بات کیا ہے جو لرننگ پوائنٹس ہیں اس واقعے سے پورے. نمبر ایک یہ کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کبھی بھی ایسا ہو کہ کئی کوئی گناہ کی جگہ ہو. سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے، جس جگہ گناہ کا خطرہ ہو وہاں اس جگہ کو انسان فوراً چھوڑ دے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان خاتون نے ورغلانے کی کوشش کی ہے، دروازہ بند تھا اور انہیں تالا وغیرہ بھی شاید لگایا تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ بھائی یہ میری تو مالکن ہے. آپ سوچیں نا، آج کے زمانے میں تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی باس ہو آپ کا، خدا نہ خواستہ کوئی لیڈی، کوئی باس ہو، اور آپ کو اس طرح کا کوئی انویٹیشن دے، یہاں تو خیر بہت، باس تو خیر پھر بہت یعنی کہ کم لیول کا ہوتا ہے معاملہ، وہ تو بہت، غلام اور مالک کا تو معاملہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. غلام اور مالک کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو ملکیت ہیں، آپ تو ملکیت ہے اس کی، وہ جو چاہے کرے. جیسے گاڑی میری ملکیت ہے، اگر میں جو چاہوں گاڑی کے ساتھ کروں، اس کو توڑ دوں، اس کو چلاؤں، اس کو اچھا کر دوں، اس کو جلا دوں، میری مرضی ہے. گاڑی میری ملکیت ہے. اسی طریقے سے عرب کے اندر اور اس زمانے میں بھی غلام انسان کی ملکیت ہوتا تھا. میں چاہوں جلا دوں. غلاموں کے ساتھ کی تو ایک الگ الگ اسٹوریز ہے، اس کے اوپر تو پورا لیکچر ہو جائے گا کہ غلاموں کو جو دنیا نے حال کیا ہے. تو کیا ہوا، اس کے باوجود چاروں طرف دیکھا کہ یہ اسباب مجھے لگ نہیں رہے، اس کے باوجود وہ وہاں سے بھاگے، دوڑ لگا دی انہوں نے. تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے، گناہ کی جگہ سے دوڑ لگا دو. اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو وہ جگہ چھوڑو جہاں سے گناہ ہو رہا ہے.
وہ جگہ چھوڑو جہاں سے گناہ ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہے انسان کو وہاں سے جانا ضروری ہے, وہ چھوڑنا ضروری ہے. اور ایسی جگہ جانا ضروری ہے جہاں گناہ کم ہے. یاد رکھیے گا, جہاں گناہ نہیں ہے انسان وہاں جائے, جہاں گناہ کم ہے انسان وہاں جائے. ایک جگہ اگر بہت سارے گناہ ہیں تو آپ کمپیریزن کریں گے, جہاں کم گناہ ہو انسان وہ چیز اختیار کرے. وہ بھی کیا کہ جب آپ کا بس نہیں چل رہا. نمبر ایک تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے, بھلے اس کا نتیجہ اس کو نظر آئے بھلے نہ آئے. ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی بچنے کی, لیکن ان کا دروازے کی طرف جانا, ہم اصل میں معجزات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے, ڈو ناٹ ویٹ فار دا میریکلس بٹ ڈو یور بیسٹ. انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ لگا رہے لگا رہے لگا رہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اکتا جاتے ہیں. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے. ہم اپنا کام کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں, بھلے نتیجہ صفر ہو, بھلے نتیجہ صفر ہو. آپ اندازہ کریں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ باہر اس کا شوہر ملے گا اور اس کے بعد میری جو گواہی دے کر پاک دامنی ثابت کرے گا وہ گود والا بچہ ہوگا. لیکن انہوں نے ہر طریقے سے جو کر سکتے تھے وہ کر لیا. تو انسان اپنی ساری کوششیں کرے, سارے ایفرٹس لگائے, اللہ کی اطاعت میں لگا رہے, انشاءاللہ نتیجہ برآمد ہوگا. نتیجے کی فکر نہ کریں. ہمارے یہاں ہم لوگ خود, ہماری جو سب کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں, ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ کے مایوس ہو جاتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ یہ تو مل ہی نہیں رہا, میں تو مانگ مانگ کے اللہ سے تھک گیا. میں نے خود لوگوں سے سنا ہے یہ, مانگ مانگ کے تھک گئے اللہ تعالیٰ سے, لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں. لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے سوائے کوشش کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. ہم حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں حفظہ اللہ, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, فرماتے ہیں دیکھو حالات نہ تمہارے قابو میں کبھی تھے, نہ ہیں, اور نہ آگے کبھی رہیں گے. دنیا میں کبھی کسی کے حالات میں کے قابو میں حالات نہیں رہے. جیسے دنیا بدلتی ہے ویسے حالات بدلتے ہیں. آج کچھ ہے, کل کچھ ہے, پرسوں کچھ ہے, 10 سال بعد کچھ ہے, 10 سال پہلے کچھ تھا, 10 سال بعد کچھ ہے. کووڈ آیا تھا, لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے, کووڈ چلا گیا, 4 سال بعد اب کچھ اور سچویشن ہے, آگے کچھ اور آنے والا ہے. دنیا کے حالات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے, نہ یہ ہمارے قابو میں ہے. جو چیز ہمارے قابو میں ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. اپنے نفس کو یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی فرما برداری سے ہٹ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اللہ سے دور کر دے. اس بات کی فکر میں لگے رہو. باقی جیسے حالات ہیں جو ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے اس کا. اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے میں سر توڑ کوشش کرو, اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگاؤ, اللہ کی فرما برداری حاصل کرنے میں لگاؤ, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں لگاؤ. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. باقی حالات کی ٹینشن نہیں لو. جو اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری دعا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو یاد کریں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. دیکھیں یہ دعائیں جو ہے نا, ان کو ہمیں انٹلیکچولی سمجھنا چاہیے. اب کیونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں 2 چیزیں, ہم اور حزن. ہم کہتے ہیں آنے والے دنوں کی فکریں, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, میرا کیا کیریئر بنے گا, میں کہاں جاؤں گا, میں کیسے کماؤں گا, میرے کتنے مارکس آئیں گے, پھر مجھے جاب کہاں ملے گی, میرے کتنے پیسے کماؤں گا, میں اپنا گھر بنا پاؤں گا نہیں بنا پاؤں گا, میرے بچے پتہ نہیں کیا کریں گے, ان کی پتہ نہیں کسی کو کچھ ہو نہ جائے, مجھے کچھ نہ ہو جائے, میری صحت خراب نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے, ڈھماغ. یہ ساری ہموم ہے, ان کو ہموم کہتے ہیں. ہم کی جمع ہے ہموم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی دعاؤں میں سے یہ اللہم انی اعوذ بک من الہم. پہلی چیز ہم, ہا اور میم.
اے اللہ مجھے تمام فکروں سے اپنی حفاظت میں لے لے، دنیا کی کوئی فکر مجھے تنگ نہ کرے، میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، کبھی اپنی فکریں، کبھی صحت کی فکریں، کبھی حالات کی فکریں، کبھی پولیٹیشنز کی فکریں، کبھی جو ہے گھر والوں کی فکریں، کبھی بچوں کی فکریں، کبھی گھر بنانے کی فکریں، بجلی کے بل کی فکریں، گیس کے بل کی فکریں، یہ کیسے ہوگا، اب سودا کیسے آئے گا، وہ چیز یہ کرنی ہے، فلاں کی شادی میں جانا ہے، کیا پہنیں گے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا، دماغ کو خراب کر دیا ہے ہماری ان ہموم نے، یہ ساری ہموم ہے ہماری، ساری فکریں ہیں ہماری، کل کیا کھانا ہے، کیا پکے گا، یہ ہے پتہ نہیں، ہماری ہر ہر قسم کی ہے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، انسان اس میں اپنے آپ کو غرق کر چکا، مانگے روزانہ صبح، سب صبح ہوتے ہی اللہم انی اعوذ بک من الغم، اے اللہ مجھے آپ دنیا کی تمام فکروں سے اپنی حفاظت میں لے لیں، آپ سوچیں، ٹینشن فری ٹینشن ہی ختم، اور دوسرا اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم، غم کہتے ہیں جو پچھلا گزر چکا، جو ہم نے پیچھے اپنے گناہ کیے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے آ گئے ہم، نماز قضا کی ہیں، اور کتنی برائیاں ہو گئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، اللہ ہی کو پتہ ہے، یہ ہے غم، پیسے ضائع کر دیے، یوں کر دیا، وہ کر دیا، سب 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 سب، اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اس سے بھی حفاظت میں لے لیں کہ میرے جو میرا پچھلا گزرا میں اس میں رہوں نہیں، یار میں تو بہت برا ہوں، میں نے تو پتہ نہیں کیا 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 ہے، آپ سوچیں کتنے سارے لوگ ہیں نیکی پہ نہیں آتے اس وجہ سے کہ یار میں تو پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہوں، میں نے تو کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کرے گا ہی نہیں، اور پتہ نہیں میرا کیا حشر بنے گا، یہ ہے غم، پچھلوں پہ بیٹھ کے پچھلے ہی معاملات کو لے کے بڑھ جانا، اگر ایسا ہوتا یار کاش میں اس وقت پیسے خرچ کر لیتا، میرا وہ گھر بن جاتا، یار کاش میں وہاں انویسٹ کر دیتا، میرا اتنا فائدہ ہوتا، یار میں یوں کر لیتا تو ایسا ہوتا، یار میں یوں کر لیتا تو فنا کر لیتا تو ڈھماکہ کر لیتا تھا، سارے غم، یہ ہے غم، ایک ہے ہم، ایک ہے غم، آپ دونوں سے جب آ گئے ٹینشن فری ہو گئے، اب کیا ہوگا، آپ کا جو الان ہے رائٹ ناؤ، آپ اس کو ضائع نہیں کریں گے، یہ دو چیزیں ختم ہو گئی ہیں اگر تو، ورنہ آپ دیکھ لیں یا تو انسان اپنے ہم میں یا غم میں، تو ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم، حزن ہے میرے خیال میں غلط کہہ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اور حزن کا مطلب غم ہی ہے اصل میں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، حزن، حزن مطلب غم پرانا، اور پھر اگلی دو چیزیں اور اہم ہیں، بہت زبردست ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، عجز کسے کہتے ہیں، something which is I consider to be impossible، یار یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، I cannot do this، میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا، میں نیک کام یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یا میں نے یہ کیا نہیں یار میں ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایگزامز کی پریپریشن نہیں کر سکتا، یار میں یہ کام نہیں ہو رہا مجھ سے، میں نہیں کر سکتا، یہ جو بھی دنیا کی کوئی ایسی شے ہے جو شیطان یا ہمارا نفس ہمیں بتا رہا ہے یہ تجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ اس بات سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے، ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، اللہ کروائے گا، یہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، اور یہ عجز کا مطلب عین جیم اور زا، عجزی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، اور دوسری کیا ہے، والکسل، کامن سینس کی بات ہے، سستی اور کاہلی، اگر یہ چیز آ جائے میرے اندر کہ بھائی یہ فلاں کام امپاسبل ہے، آئی کی ناٹ ڈو دس، سوری، تو کیا ہوگا، اب سستی آ گئی، ختم، ایک مرتبہ سستی آئی اور ہم گئے، اس کے بعد وہ کام تو نہیں ہوتا بھائی، تو سستی آتی ہی کب ہے، جب ہمارے دماغ کے اندر یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ سم تھنگ از امپاسبل فار می، میں گناہوں کو، یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا بھائی، سوری معذرت، یہ ہے عجز، میں عاجز ہے نا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، مطلب کیا ہے، دیر از نتھنگ امپاسبل فار اللہ، تو اللہ سے مدد مانگو جو تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے امپاسبل ہے، اللہ ول میک اٹ پاسبل فار یو،
تو 4 چیزیں ہو گئی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ مجھے آگے آنے والی ساری فکروں سے بچا لے، اور جو پیچھے بیت گیا اس کے غم سے بچا لے. اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بھی چیز دنیا میں اس کائنات میں میرے لیے امپاسبل نہیں ہوگا. جو مجھے بولے گا، شیطان بولے گا یہ امپاسبل ہے، میں آپ سے مدد مانگوں گا، اینڈ یو ول میک اٹ پاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے اس سے اپنی حفاظت میں لے لے آپ. اور والکسل، یا اللہ ہر قسم کی سستی کو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک ہے نا. اور 4 چیزیں اور ہیں انشاءاللہ، پھر وہ مجھے یاد دلائیے گا، میں اگلے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ پھر وہ کافی لمبی ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال، تو دوسرا یہ ہے کہ بھائی کیا ہے، انسان اپنی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان اپنے کوشش میں جو ہے وہ لگا رہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ راہیں کھولنے والے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر غلط تہمت لگا دے، الزام لگا دے، تو اپنی صفائی پیش کرنا انبیاء کی سنت ہے بھائی. خاموش رہنا، کوئی صبر کرنا، اس پہ یہ صبر کا موقع نہیں ہے بھائی. بہت سارے لوگ خاموش رہتے ہیں، نہیں، اپنی صفائی پیش کرنا، حتی الامکان اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا انبیاء کی سنت ہے. بولو بھائی میں نے نہیں کیا، میرے پر الزام ہے، تہمت ہے. اب اس کے بعد اگر آپ کے لیے غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اوپر اس کا اجر دے گا، اور جو ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا بہت بری طریقے سے انشاءاللہ. لیکن آپ اپنے لیے مکمل فائٹ کریں، انبیاء کی سنت ہے. چوتھا مسئلہ یہ کہ جب کوئی شاہد ہو، دیکھنے والا ہو، اب یہاں تو صورتحال بالکل الگ ہے، ورنہ یہ کہ شاہد کی گواہی لی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور مقامات اور خصومات، جھگڑوں کے اندر کوئی جھگڑے ہو جائیں، کوئی ناچاخیاں ہو جائیں، اور تو اس میں فیصلوں میں کیا قرائن سے اور ان سارے ایویڈنسز جسے ہم کہتے ہیں، سارے ایویڈنس کو اکٹھے کیا جائے اور سارے ایویڈنسز کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چند اس کے اندر معاملات ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ بہرحال ایسی خواتین کہ جن کی تربیت نہ ہو، جو اللہ کے دین سے دور ہوں، جو اللہ کے دین سے دور ہوں، جو اللہ تعالیٰ یا جن تک اللہ کا دین پہنچا نہ ہو بہرحال. ٹھیک ہے نا. یا ان کے معاملات ہم دیکھیں کہ اسلام کے مخالف ہیں اور ان کے معاملات اسلام سے بالکل دور ہیں، تو ایسی خواتین آپ اندازہ کریں کہ جیسے میں نے آپ کو آج بتایا کہ یا تو خواتین آراستہ ہوں گی، مزین ہوں گی، ڈیکوریٹڈ ہوں گی، وفاداری سے، حیا سے، ہے نا، پاک دامنی سے، ٹھیک ہے نا، اور ڈیڈیکیشن سے. اگر یہ صفات کسی خاتون میں نہیں ہے تو اس کے اپوزٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو وفاداری کی جگہ کیا ہوگا؟ ڈس اوبیڈینس ہوگا. اور حیا کی جگہ کیا ہوگا؟ بے حیائی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ڈیڈیکیشن کی جگہ کیا ہوگا؟ لائبلٹی ہوگی. ایک طرف ایک خاتون ڈیڈیکیٹڈ ہے تو دوسری خاتون اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صحبت نہیں ملی یا قرآن کا پیغام نہیں پہنچا تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے ان کا ہر رشتہ لائبلٹی ہوگا. اور ایک طرف اصلاح کے معاملات ہوں گے، نیک معاملات ہوں گے، تو دوسری طرف مکر فریب کا معاملہ ہوگا، دھوکہ دہی کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا؟ یہ دونوں طرف ایکسٹریم ملے گی. دونوں طرف کیا ملے گی؟ ایکسٹریم ملے گی. وفاداری کی بھی ایکسٹریم، حیا کی بھی ایکسٹریم. اور وہ ایکسٹریم کیا ہے؟ کیونکہ جذبات، ایموشنز اللہ تعالیٰ نے خواتین میں بہت اسٹرانگ رکھے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ان کی جاب ریکوائرمنٹ ہے. جس کام میں ان کی اس ڈیڈیکیشن سے، ان کے اس عظیم کردار سے قومیں بنتی ہیں. ایسے ایسے مثالیں قائم ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسی ایسی مثالیں، ایسی ایسی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. کیا کیا اللہ کے بندے پیدا ہوئے ہیں، ان کو کس نے ٹرین کیا ہے؟ ان کی ماؤں نے کیا ہے وہ ٹرین. آپ دیکھیں وہ بنیاد ہمیشہ جڑ کو کہتے ہیں. تو سوچے تو کہ وہ عظیم مائیں جنہوں نے وہ بچے پیدا کیے ہیں، پوری دنیا میں جنہوں نے رول کیا ہے. اللہ اکبر. ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں وفاداری کی. ایسے بڑے بڑے محدثین، ان کی والدین آپ دیکھیں، آپ کو جتنے بڑے لوگ ملیں گے پہلی استانی یا استاد والدین ہیں. امام بخاری کے تو والد صاحب کی بھی جو ہے نا، وہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ کی دعا کی وجہ سے تو ان کی آنکھیں آئی ہیں. آپ سوچیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ
اگر حدیث میں کوئی واقعتاً کوئی اگر مستند جو ٹاپ لیول کا سب سے بڑا ہے نا، قرآن کے بعد کہتے ہیں سب سے صحیح ترین کتاب ہے، وہ بخاری شریف ہے، اور ماں کی بدولت بخاری بنے ہیں، وہ کیا عظیم مائیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کریں جب اس کے ہم نیگیٹو پہ جائیں گے، یہی ایموشنز، یہی چیزیں اگر کوئی ایول طور پہ یوز کرے یا اس کو غلط مس یوز کرے گا، تو ظاہری بات ہے وہ ایکسٹریمز آئیں گی پھر، ٹھیک ہے نا۔ اس سے انسان پناہ مانگے۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان پھر کیریکٹر سے، ایسی خواتین سے، ایسے لوگوں سے، عام نیک خواتین کو بھی دور رہنا چاہیے، مردوں کو تو بہت دور رہنا چاہیے، عام خواتین کو بھی دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہماری ساری جو فکریں ہیں ان کو ختم فرمائے، اور سارے جو حزن اور غم ہمارے پرانے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عجز اور کسل سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرما دے، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ پاک ہماری رہنمائی فرما دے، اور قرآن مجید ہی کو آخرت میں ہم سب کے لیے حجت بنا دے۔ اللہ پاک ہم نے جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔